21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کی اس طرح ہوئی کہ ایک مکہ کا شخص تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم. وہ کوفہ آیا ہوا تھا. تو وہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا. تو اس نے دوسرے ہی دن اس کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا. تو وہ جو عورت تھی وہ مولا علی سے بغض رکھتی تھی, دشمنی رکھتی تھی. تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے, میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن تمہیں میری کچھ شرطیں پوری کرنی ہوں گی. وہ یہ کہ 1000 اشرفیاں مجھے دینی ہوں گی, ایک نکرانی کنیز بھی مجھے دینی ہوگی, ایک غلام بھی مجھے دینا ہوگا, اور دوسری بات یہ کہ مولا کائنات کو شہید کرنا ہوگا. وہ کہنے لگا کہ مجھے پہلی شرط تو قبول ہے, میں غلام بھی دے سکتا ہوں, میں کنیز بھی دے سکتا ہوں, 1000 اشرفیاں بھی دے سکتا ہوں, لیکن جو تم نے دوسری شرط رکھی یہ بڑی مشکل ہے. اگر میں نے مولا کائنات کو علی المرتضیٰ کو شہید کر دیا تو پھر ان کے جانثار مجھے بھی مار ڈالیں گے, تو میں تمہارے بچوں گا تو تم تک پہنچوں گا. تو وہ کہنے لگی دغاباز, وہ مولا علی کی دشمن بولی کہ اگر تم مولا کائنات کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کسی بہانے سے بچ کر نکل آئے تو میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اگر تمہیں مولا علی کے جانثاروں نے پکڑ لیا اور قتل کر دیا تو پھر جنت میں مجھ سے زیادہ خوبصورت حوریں تیری منتظر ہوں گی. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اس نے دنیاوی عشق میں آ کر, ایک عورت کے جھانسے میں آ کر مولا کائنات کے ساتھ دشمنی مول لی, اور اس نے پھر ایک تلوار خریدی اور پھر اس کو زہر سے آلودہ کیا. اور جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے تو وہ بدبخت پہلے ہی سے مسجد میں چھپا ہوا تھا. جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی تو اس نے سامنے آ کر آپ کے سر اقدس پر زوردار وار کیا, جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زخمی ہو گیا. اور اس وقت آپ نے ایک صدا بلند کی کہ رب کعبہ کی قسم, میں کامیاب ہو گیا, میں مراد کو پہنچا. اور پھر آپ نیچے زمین پر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ اس میرے قاتل کو بلاؤ. تو لوگوں نے عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اسے بٹھاؤ. تو آپ کے گھر والے شربت بنا کر لے آئے کیونکہ خون بہت نکل چکا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, پہلے میرے اس قاتل کو شربت پلاؤ پھر میں پیوں گا. تو جب اس کو شربت دیا گیا تو وہ انکار کرنے لگا کہ میں نہیں پیوں گا کیونکہ اس میں زہر ملا ہوا. تو مولا کائنات کی بردباری دیکھیے, آپ کی سخاوت دیکھیے, آپ کی کرم نوازی دیکھیے کہ اپنے قاتل سے فرمایا کہ اے میرے قاتل, اگر تو یہ شربت پی لیتا تو کل بروز قیامت اس وقت تک میں آب کوثر نہ پیتا جب تک تجھے نہ پلا دیتا. لیکن کیا کرتے, اس نامراد کی قسمت میں نامرادی لکھی تھی. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش کی اور آپ کی روح مبارکہ قفس انصری سے پرواز کر گئی. محترم بھائیوں, مولا کائنات کی زندگی گزارنے کے انداز سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اپنے اندر بھی دین اسلام کی شجاعت اور بہادری پیدا کرنی چاہیے.